النور زارا، تم وہ بلا ہو جو ٹالتی ہو، دل ہی دل میں بیکار کی باتیں کرتی ہو۔ زارا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئے شہریار رضوی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ واش روم سے پانی گرتے ہوئے آوازیں آ رہی تھیں، جو سن کر زارا کے دل کو تھوڑا سا حوصلہ ملا۔ اپنی تسلی کے لیے اس نے آگے بڑھ کر واش روم کے دروازے کو باہر سے بھی لاک لگا دیا۔ دروازے کی چٹک کی آواز سن کر شہریار چونک گیا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ نہا کر فارغ ہو چکا تھا اور ابھی اپنے بال خشک کر رہا تھا۔ اس نے واش روم کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ زارا اب بھی باہر کھڑی تھی۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھولو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زارا نے خوف سے تھوک نکلا اور خود کو تسلی دی۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اس کا رخ شہریار کے لیپ ٹاپ کی طرف تھا۔ اطمینان سے لیپ ٹاپ کھول کر اس نے وہاں سے اپنا کل کا پیپر نکالا جو شہریار رضوی النور یونیورسٹی میں سبمٹ کروا چکا تھا اور کل زارا کو بھی یہی پیپر ملنا تھا۔ شہریار رضوی اس کا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں اس کا پروفیسر بھی تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ گھر میں بھی اس کے ساتھ ایک روٹھے پروفیسر والا رویہ ہی رکھتا تھا۔ کبھی کبھار تو زارا خود پریشان ہو جاتی تھی اور سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ آخر اس سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جو ایک سخت مزاج آدمی اس کے ساتھ اتنی سختی سے پیش آتا ہے۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے شہریار کے کمرے سے نکل گئی۔ اس بات سے بالکل ناواقف تھی کہ شہریار کے کمرے میں تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف وہ زور زور سے واش روم کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، لیکن کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شہریار کی آج ایک بہت اہم میٹنگ تھی۔ وہ پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی تھا۔ اسے اگلے 20 منٹوں میں ہر حال میں ہال میں پہنچنا تھا، لیکن وہ بیوقوف لڑکی اسے یہاں بند کر کے چلی گئی تھی۔ اس نے زور سے دروازے پر لات ماری۔ اور اس لڑکی کو میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج تو دادا جان کو بھی درمیان میں نہیں آنے دوں گا۔ اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کیا، کیونکہ دن بدن زارا کی شرارتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ جتنا وہ اسے ڈھیل دیتا تھا وہ لڑکی اتنے ہی اس کے سر پر چڑھ کر ناچتی تھی، اور اگر وہ اسے کچھ کہتا تو آنکھیں ماتتے ہوئے دھمکی دیتی تھی کہ میں دادا جان کو جا کر تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ صبر کا گھونٹ پی کر رہ جاتا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی فرد کے معاملے میں اتنا صبر و تحمل سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ بہت سخت مزاج کا مالک تھا اور گرم دماغ رکھتا تھا۔ تھوڑی سی بات بھی اس کے مزاج کے خلاف ہوتی تو وہ پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیتا تھا، لیکن صرف یہ لڑکی تھی جس کے معاملے میں وہ خود پر اچھا خاصا کنٹرول رکھتا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ملازمہ دستک دیتی ہوئی شہریار کے کمرے میں داخل ہوئی، اور وہ جو مایوس ہو کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا، کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ ملازمہ ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ کھولنے لگی۔ اگلے ہی پل وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ لانچ پہ پہنچتے ہی وہ گلے سے زور سے دھاڑا، زارا ابھی اور اسی وقت یہاں آؤ ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ زارا جو کہ سکون سے کچن کے شیڈ پر چڑھ کر بیٹھی تھی، موموز کھانے میں مصروف تھی۔ آج اس کا روزہ نہیں تھا، اس کے پیریڈز چل رہے تھے، اسی لیے وہ کھانے کا مزہ لے رہی تھی۔ باہر سے زوردار آوازیں سن کر وہ بے اختیار خوف سے تھوک نکل بیٹھی۔ گھبراہٹ میں اس نے موموز کی پلیٹ کو سائڈ پر رکھنا چاہا، لیکن وہ زمین پر گر کر ٹوٹ گئی۔ چچی جان فوراً کچن میں داخل ہوئی۔ اپنی جہیز کی پلیٹ کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر انہوں نے زور زور سے سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ہائے اللہ، یہ دیکھنے سے پہلے مجھے کچھ ہو کیوں نہیں گیا؟ میری امی کے دیے ہوئے جہیز کی پلیٹ تم نے توڑ دی۔ وہ شور مچاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ زارا جان گئی تھی کہ اب چچی جان کا اگلا عمل اسے مارنا ہوگا، اسی لیے وہ فوراً کمرے سے باہر کی طرف بھاگی، لیکن سامنے سے آنے والے شہریار سے ٹکرائی۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی۔ یہ دیوار یہاں پرانے بازار کے کسی عاشق نے کھڑی کی ہے کیا؟ درد سے اس نے اپنی گردن اٹھاتے ہوئے کہا۔ واقعی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ سامنے ہی شہریار رضوی کھڑا اسے نگل جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے کمرے میں کس خوشی سے آئی ہی تم؟ اور میرے لیپ ٹاپ سے کیا نکالا ہے تم نے؟ مجھے کس خوشی میں تم نے واش روم میں بند کیا تھا؟ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اس سے سوال کر رہا تھا۔ اللہ اللہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ رمضان کے مہینے میں تو جھوٹے الزام لگانا چھوڑ دو۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جھوٹ بولا اور پھر دادا جان کو دیکھتے ہی فوراً ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ دادا جان، اپنے اس پوتے کو سمجھاؤ، رمضان کے مہینے میں میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اور جو تم رمضان کے مہینے میں سب سے چھپ کر کچن میں کھا رہی تھی اس کا کیا؟ فراز پتہ نہیں کہاں سے آ گیا تھا۔ اس بار زارا نے اسے کھانے والی نظریں دیکھ کر دیکھا اور پھر آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی، یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے جو فی الحال میں تم سے شیئر نہیں کر سکتی۔ شہریار رضوی نے بے چینی سے پہلو بدلا اور اسے خاموش کرانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس لڑکی پر کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ اگلے ہی پل وہ فراز کے سامنے اپنا پرسنل معاملہ بھی ڈسکس کرتے۔ سلطان صاحب بھی میدان میں اتر آئے تھے۔ وہ اپنی پوتی کی شرارتوں سے واقف تھے اور یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی پوتی شہریار رضوی سے بالکل بھی نہیں بنتی۔
نہ ہی شہریار اسے پسند کرتا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ زارا کھلے عام شرارتیں نہیں کرتی تھی، نہ ہی کھلے عام اسے پنگا لیتی تھی، جو بھی کام کرتی چھپ کر کرتی، اور بہت سوچ سمجھ کر اس شخص سے خفا ہونے کے باوجود بھی وہ شہریار سے ڈرتی تھی، کیونکہ بقول اس کے شہریار صاحب کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ کسی بھی وقت اس پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ میڈم زارا، میرے پاس ثبوت موجود ہے، اور میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں کہ آپ سچ بول دیں، آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا، ورنہ پھر جو کچھ میں آپ کے ساتھ کروں گا وہ آپ کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ او ہیلو، جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ اور اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو دکھائیں، ورنہ یہاں سے چلے جائیں، میرے پاس بہت سے کام ہے کرنے کو۔ سلطان صاحب کو دیکھ کر وہ پھر سے خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ شہریار رضوی نے مضبوطی سے اپنے بازو کھینچ لیے تھے۔ اگر یہ کام کسی اور کزن یا اس کی اپنی بہن بھائی نے کیا ہوتا تو وہ ان کا منہ توڑنے میں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کرتا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور کیمرے کی ریکارڈنگ سلطان صاحب کی نظروں کے سامنے لہرا دی۔ مجھے امید ہے دادا جان اب آپ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ دادا جان ابھی وہ ویڈیو دیکھ ہی رہے تھے کہ زارا نے فون ان کے ہاتھوں سے کھینچ لیا اور پھر اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولی، توبہ توبہ دادا جان، دیکھیں نا صاف نظر آ رہا ہے یہ AI ہے، یہ تو میں ہو ہی نہیں سکتی۔ سلطان صاحب کی انگلیاں ٹیڑھی تھیں، وہ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ شہریار رضوی بس اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ زندہ نکلے، یہ سب اس کے صبر کا امتحان بن گیا تھا۔ چلو میرے ساتھ، وہ ہر لفظ کو غور سے کہتا گیا۔ دادا جان، زارا آہستہ سے منمنائی۔ سلطان صاحب نے شہریار رضوی کو روکنا چاہا، لیکن اس نے کچھ سنے بغیر زارا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر سے باہر نکال دیا۔ سلطان صاحب فوراً آقا کے کمرے کی طرف دوڑے، جو دروازہ اندر سے لاک لگا کر فل ایئر کنڈیشنر چلاتے ہوئے ہانپ رہے تھے۔ انہیں نیند سے جگانا جوا کھیلنے سے بدتر سمجھا جاتا تھا۔ وہ بے بسی کے مارے دروازے کو گھورتے رہ گئے۔ دوسری طرف شہریار رضوی دل ہی دل میں اس کی سزا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا کہ اچانک ایک ملازم دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، صاحب جی، آپ کو ایک ضروری بات بتانی ہے۔ وہ کافی خوفزدہ لگ رہا تھا۔ شہریار کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جلدی بولو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ملازم نے ایک نظر اس کے برابر کھڑی زارا پر ڈالی اور پھر نظریں جھکا لی۔ شہریار کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بات زارا کی طرف سے ہے۔ کل ہی اس نے زارا کو گھوڑے پر سواری کرنے کی اجازت دی تھی۔ وہ رات کو زور و شور سے گھر والوں کو اپنا قصہ سنا رہی تھی۔ اس نے قصے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا کہ اس کی وجہ سے ایک نسلی گھوڑا بھاگ گیا تھا۔ حالانکہ وہاں کام کرنے والے نے زارا کو منع بھی کیا تھا کہ یہ گھوڑی ابھی نئی نہیں ہے، آپ اس پر گھڑ سواری نہیں کر سکتی، لیکن وہ زارا ہی کیا جو کسی کی بات مان لے۔ جب وہ گھوڑی کو بڑے میدان میں چھوڑ کر آیا تو گھوڑی نے فوراً دوڑ پکڑ لی۔ زارا اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اس نے وہاں کام کرنے والوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ شہریار رضوی جیسے ظالم کو اس کے بارے میں بالکل نہ بتائے، مگر ایک ملازم نے غلط وقت پر سارا معاملہ شہریار کو بتا دیا۔ زارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں چھپ جائے۔ جب اس نے اپنے ہاتھوں سے شہریار کی گرفت مضبوط ہوتی ہوئی محسوس کی تو وہ خوف سے تھوک نکل گئی۔ دل کر رہا تھا کہ وہ گھوڑی کی طرح یہاں سے دور بھاگ جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پیچھے ایک زخمی شیر پڑا تھا۔ شہریار نے ملازم کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ زارا کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا کھانے والے انداز میں بولا، میں نے تمہیں ڈھیلا چھوڑ کر دیکھا ہے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے۔ اسے لے کر گھوڑوں کے استبل میں آ گیا، جہاں کچھ لوگ کام کر رہے تھے۔ اس نے ان لوگوں کو کام چھوڑنے کے لیے کہا، پھر زارا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اس پورے استبل کو شیشے کی طرح چمکا دو۔ زارا کو لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ اس نے تو کبھی اپنے کمرے کی چادر تک ٹھیک نہیں کی تھی، کمرے کی جھاڑو لگانا تو دور کی بات، وہ ابھی یہ بندہ مجھے گھوڑوں کے استبل صاف کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیا تمہیں لگتا ہے مس زارا کہ میں اس قدر سنجیدہ صورتحال میں تمہارے ساتھ مذاق کروں گا؟ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ زارا بے ساختہ خوف سے پیچھے ہٹی، لیکن دیوار ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ پھر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، وہ مسٹر شہریار میرا روزہ ہے۔ مس زارا، آپ نے خود ہی مجھے بتایا تھا کہ آپ کا کوئی پرسنل معاملہ چل رہا ہے، جس کی بنیاد پر آپ روزہ نہیں رکھ رہی، تو یہ بہانہ تو کام نہیں کرے گا، مگر اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بہانہ ہے تو آپ بنا کر دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کامیاب ہی ہو جائیں۔ اس بار زارا نے غور سے شہریار کے چہرے کی طرف دیکھا اور ہمت کرتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، وہ مسٹر شہریار، میرے پیریڈز چل رہے ہیں، میرے لیے سب کچھ کرنا بہت مشکل ہے، ابھی پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ شہریار کا غصہ
آسمان کو چھونے لگا۔ اسے امید نہیں تھی کہ زارا اتنی صاف گوئی کرے گی اور وہ بے اختیار اس کے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ زارا خاموشی سے اپنی انگلیاں چاٹنے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی میں گزر گئے۔ زارا کو تھوڑی سی ہمت ہوئی تو وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، مسٹر شہریار، اگر ہو سکے تو مجھے 2-3 چاکلیٹ لا دے۔ آپ کو تو پتا ہے نا کہ اس حالت میں بہت زیادہ مزاج بدلتا رہتا ہے۔ اگر چاکلیٹ مل جائے تو میرا مزاج تھوڑا بہتر ہو جائے گا۔ شہریار اس وقت روزے کی حالت میں تھا اور یہ باتیں سن کر اس کا صبر امتحان دے رہا تھا۔ شہریار نے دل سے خواہش کی تھی کہ کاش وہ کسی اور حالت میں اس کے پاس ہوتی اور وہ ایسی باتیں کرتی تو اس کا دماغ ٹھیک ہو جاتا۔ ٹھیک ہے مس زارا، اب تو آپ کی سزا رات کو شروع ہوگی، کیونکہ ابھی آپ کو دینے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں۔ وہ اسے اپنی نظریں جمائے ہوئے بولتا رہا، جس سے وہ کانپنے لگی۔ اور جو پیپر آپ نے میرے لیپ ٹاپ سے کاپی کیا ہے، بدقسمتی سے کل وہ پیپر امتحان میں نہیں آئے گا۔ اسے میرا احسان سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا۔ جتنے بھی سوال آپ نے اس پیپر میں دیکھے ہیں ان میں سے کوئی بھی امتحان میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ زارا دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازنے میں مصروف تھی۔ زارا اس کے چچا جان کی بیٹی تھی اور 22 سال سے برطانیہ میں ہی رہ رہی تھی، لیکن اب اس کے دادا کو فکر ہونے لگی تھی، یعنی برطانیہ کا ماحول اپنی بیٹی کے لیے مایوس کن لگنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے زارا کو اپنے پاس پاکستان بلا لیا۔ حامد صاحب سائرہ بیگم کے ساتھ خود بھی 1.5 سال بعد پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہاں کیونکہ انہیں اپنے کاروبار کے سلسلے میں کچھ چیزیں فائنل کرنی تھی، اس لیے وہ دیر کر رہے تھے۔ انہوں نے زارا کی ذمہ داری اس کے دادا کے سپرد کر دی۔ انہوں نے پہلے ہی اپنے خاندان والوں کو خبردار کر دیا تھا کہ زارا تھوڑی شرارتی طبیعت کی مالک ہے۔ اس وقت خاندان والوں نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، لیکن اب زارا کی حرکتوں سے وہ بری طرح تنگ آ چکے تھے۔ سلطان صاحب بھی ہر نماز کے بعد اپنے بیٹے کے پاکستان واپس آنے کے لیے شدت سے دعا کرتے تھے تاکہ زارا کی شرارتوں سے کچھ کمی آئے۔ دوسری طرف زارا جب حویلی پہنچی تو اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ اس نے کچھ دیر پہلے پیٹ درد کا بہانہ بنایا تھا، لیکن اب واقعی پیٹ میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا اور یہ کریمپس اتنے شدید تھے کہ اس کے لیے سانس بھی لینا مشکل ہو جاتا تھا۔ افطاری کے وقت بھی وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، بلکہ اپنے ہی کمرے میں لیٹی رہی۔ درد کی شدت سے اس کی حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ موبائل اٹھانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ پوری حویلی والے پرسکون تھے کیونکہ زارا اپنے کمرے میں بند تھی۔ دوسری طرف شہریار کا دھیان بار بار بھٹک کر زارا کی طرف جا رہا تھا، اور تو اور ان دونوں کے درمیان تعلق بھی بہت مضبوط تھا، جس کی وجہ سے وہ خود کو اس لڑکی کے قریب جانے سے بڑی مشکل سے روک رہا تھا۔ رات کے 1 بجے وہ پختہ قدم اٹھاتے ہوئے زارا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، مگر جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اسے زارا کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ درد سے بے حال بیڈ پر پڑی تھی۔ شہریار کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کی لائٹ آن کی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دھڑکنا رک گیا۔ زارا اس وقت دوپٹے سے بے ہوش بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ درد کی وجہ سے لال تھا، جبکہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ شہریار کو دیکھ کر زارا نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شدید درد کی وجہ سے وہ دوبارہ بستر پر گر گئی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ جیسے ہی اس نے زارا کے کندھے پر ہاتھ رکھا، زارا نے بے چینی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور شکایت بھرے انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سے چلے جاؤ۔ تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ اس نے بات کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ جائیں یہاں سے، وہ اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ اس نے دوسری بار شہریار کا بازو جھٹکا تو وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اگر تم نے میرا ہاتھ دوبارہ جھٹکا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، آپ میرے لیے ناجائز ہو۔ زارا نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بہت جلد تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دوں گا۔ ہاں پہلے مجھے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے زارا الٹی ہو کر لیٹ گئی۔ شہریار کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نکل آئے تھے۔ پہلے کبھی اس نے ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کیا تھا، نہ ہی وہ لڑکیوں کے ان مسائل سے زیادہ واقف تھا۔ مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ برائے مہربانی میرے لیے تھوڑا سا گرم پانی ایک بوتل میں ڈال کر لے آؤ۔ اب تم اس گرم پانی کا کیا کرو گی؟ اس نے زارا سے پوچھا تو وہ اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے میں لاتا ہوں، اور برائے کرم کسی اور کو بلاتے لائیے گا، بلکہ ایسا کریں کہ صبا کو بلا لیں۔ سب لوگ سونے کے لیے لیٹ چکے ہیں، مجھے ان کو جگانا مناسب نہیں لگے گا، ویسے بھی میں ہوں نا، تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ زارا ایک بار پھر بستر پر کروٹیں بدلنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو زارا اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر پھیلا چکی تھی۔
شہریار نے اپنے ایک میل دوست کو کال کر کے غیر مستقیم طور پر اس مسئلے کے بارے میں پوچھ لیا تھا، اسی لیے وہ اپنے ساتھ پین کلر بھی لے آیا تھا۔ اس کے دوست نے کہا تھا کہ گرم پٹی سے پیٹ پر سینکنا بہتر ہوتا ہے، تو وہ آگے بڑھا اور زارا کی قمیض پکڑنی چاہی۔ زارا درد سے کراہتے ہوئے کہنے لگی، کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر پورا حق رکھتا ہوں، وہ کان کے قریب چھپ کر دھیمے انداز میں بولا، جس نے زارا کی روح کو گہرا جھٹکا دے دیا۔ زارا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، وہ بے اختیار انکار میں سر ہلا گئی۔ میرا ارادہ تھا آج تمہیں دماغ ٹھیک کرنے کا، لیکن تمہاری حالت پہلے ہی خراب ہے۔ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تب پھر تم سے بات کریں گے، سارا حساب کتاب برابر کروں گا۔ وہ سکون سے اس کے پیٹ پر گرم پٹی رکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں زارا کی حالت سنبھلنے لگی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جبران کاظمی نے اپنے لوگ بھیج دیے تھے، وہ فی الحال کوئی بھی گستاخی کر کے اس لڑکی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے زارا کو لیٹنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں زارا کو نیند آ گئی اور وہ گہری وادیوں میں چلی گئی۔ پین کلر نے اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کسی کے زور سے جھنجھوڑنے پر کھلی۔ صبا اس کا بازو پکڑ کر زور زور سے ہلا رہی تھی۔ اٹھ بھی جا، کیا گدھے گھوڑے بیچ کر سوئی ہوئی ہو؟ آج زولوجی کا پیپر ہے، اگر ہم وقت پر النور یونیورسٹی میں نہیں پہنچے تو ہمارے ہی کزن صاحب ہمیں پیپر میں نہیں بیٹھنے دیں گے، اجازت ہی نہیں دیں گے۔ یہ سن کر زارا مزید گھبرا گئی تھی، کیونکہ کل رات اس نے پیپر کی بالکل بھی تیاری نہیں کی تھی۔ اسے تو سلیبس کے بارے میں بھی بالکل نہیں پتا تھا، اور اگر ابھی وہ اس کورس میں فیل ہو گئی تو اسے اگلے سیمسٹر میں بھی یہی کورس پڑھنا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کے جسم میں سرد پسینہ چھا گیا تھا، اور دوسری طرف رات میں ہونے والے واقعات بھی اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ اسے لگا کہ اس نے رات کو کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ وہ آدمی یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اس سے یہ سب باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ یہی سوچ سوچ کر زارا کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ تیار ہو کر جب وہ نیچے آئی تو اس کی آنکھیں غیر ارادی طور پر شہریار رضوی کو تلاش کر رہی تھی، جو کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے دل کو تھوڑی سی تسلی ملی، وہ اطمینان سے ناشتہ کرنے لگی۔ بالکل اسی وقت کسی نے اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹی۔ زارا نے جب نظریں اٹھائی تو اس کے سامنے بیٹھا ہوا شخص اپنے لیے گلاس میں جوس ڈال رہا تھا۔ اس نے ایک نظر زارا کو دیکھا تو وہ دوبارہ نظریں نیچے کر کے اپنے لیے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج شہریار کی نظریں اسے تنگ کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ سلطان صاحب سے اپنے اور شہریار کے نکاح کے بارے میں پوچھنے کا تھا، لیکن اسے موقع ہی نہیں ملا۔ جب وہ النور یونیورسٹی میں پہنچی تو سب سے پہلے اس کی ملاقات فراز ملک سے ہوئی، جو آج وہیں بے چینی سے گھوم رہا تھا۔ فراز کو دیکھتے ہی اس نے ایک ٹھنڈی سانس نکالی۔ وہ فراز خان سے محبت کرتی تھی، فراز بھی اسے بے حد پسند کرتا تھا۔ وہ دونوں برطانیہ میں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ بعد میں جب وہ پاکستان آئی تو فراز بھی اس کے پیچھے پیچھے پاکستان آ گیا۔ زارا کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف بڑھا اور بے چینی سے بولا، یار کیا کرتی ہو تم؟ کل سے میں تمہیں کال کر رہا ہوں لیکن تم نے میری کوئی بھی کال نہیں اٹھائی، تمہارا نمبر بھی بند جا رہا ہے، کہاں مصروف ہوتی ہو؟ تمہیں میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ میری طبیعت تھوڑی خراب تھی، زارا نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ آج اس کے لیے فراز سے آنکھیں ملانا مشکل ہو رہا تھا۔ فراز نے اس کی ہچکچاہٹ محسوس کی، اس لیے فکر مندی سے بولا، اب کیسی ہو تم؟ ٹھیک تو ہو نا؟ ارے اتنی مانند کیوں لگ رہی ہو یار؟ بس طبیعت کی وجہ سے تھوڑا سا موڈ خراب ہے۔ خیر مجھے بتاؤ تمہارے پیپر کی تیاری کتنی ہے؟ وہ فوراً اصل بات پر آ گئی۔ میں نے تمہیں کہا تو تھا، اپنے محبوب کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے موبائل پر محترمہ کو پیپر دکھایا۔ میں نے یونیورسٹی والوں سے یہ پیپر نکلوایا ہے اور میں نے تمہارے نمبر پر بھی بھیجا تھا، لیکن تم آف تھی۔ چلو آؤ میں تمہارے سارے سوال یاد کروا دیتا ہوں۔ وہ دونوں ایک کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب فراز اسے کانسیپٹ سمجھا رہا تھا۔ وہ بہت غور سے فراز کی باتیں سن رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی تیاری ہو گئی تھی۔ ابھی بھی پیپر شروع ہونے میں تقریباً 15 منٹ باقی تھے، لیکن اسے پتا چل گیا تھا کہ پیپر میں کیا لکھنا ہے۔ شہریار رضوی جو کہ سٹاف روم سے نکل رہا تھا، فراز اور زارا کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے ان کے پاس آ گیا۔ زارا اسے دیکھ کر غیر محسوس کرتے ہوئے فراز کے پیچھے چھپ گئی۔ یہ بات محسوس کرتے ہوئے شہریار رضوی نے اپنی مٹھی غصے سے مزید مضبوط کر لی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کی عزت کا محافظ تھا، اور وہ اس سے ڈر کر ایک غیر محرم کی پناہ میں تلاش کر رہی تھی، اور یہ خیال شہریار کے دل میں جیسے کوڑے برسا رہا تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اور مس زارا، آپ اندر ہال میں چلی جائیں۔ سر ہم یہاں پیپر کی تیاری کر رہے ہیں اور ابھی پیپر شروع ہونے میں تھوڑا وقت ہے، جب وقت ہوگا تو ہم اندر چلے جائیں گے۔ زارا کی بجائے فراز نے شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ وہ اس کی ہمت کو دیکھ کر مسکرا دیا اور کچھ کہے بغیر اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے ہال کی طرف چل دیا۔ زارا اور فراز ہال میں 1 منٹ دیر سے پہنچے تھے۔ مس اور مسٹر، آپ دونوں باہر ہی رک جائیں، آپ کو وہ پیپر نہیں دے سکتے۔
یہ سن کر زارا بے چینی سے فراز کے چہرے کو دیکھنے لگی، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پرسکون ہونے کا اشارہ کیا۔ صرف پیپر شروع ہوئے ابھی صرف 1 منٹ ہوا ہے، اس نے شہریار کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ سے کہا تھا مسٹر فراز کہ آپ 1 منٹ بھی دیر نہیں کر سکتے۔ یہاں میرا وقت ضائع مت کرے اور اسٹوڈنٹ کو بھی پریشان مت کرے، چپ چاپ یہاں سے نکل جائیے، کیونکہ آپ جتنی بھی کوششیں کریں میں آپ کو ہال میں نہیں بیٹھنے دوں گا۔ گھر جا کر اس پیپر کی دوبارہ تیاری کریں اور اگلے سیمیسٹر میں میرے پاس پڑھنے کے لیے تیار ہو کر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ بچوں کو پیپر دینے لگا۔ اس نے آخری نظر فراز کے برابر کھڑی زارا پر ڈالی، جو اس سے نظریں چراتے ہوئے فراز کے پیچھے ہال سے باہر نکل گئی۔ شہریار کو اس سے بالکل بھی توقع نہیں تھی، اسے لگا تھا کہ رشتے کی حقیقت جاننے کے بعد وہ تمام دوستیاں ختم کر دے گی، لیکن وہ تو غلط تھا۔ وہ جسے دوست سمجھ رہا تھا وہ تو زارا کی پہلی اور سچی محبت تھی، جسے چھوڑنا زارا کے لیے ناممکن تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمارا تو پیپر کینسل ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم ٹینشن نہ لو، میں بعد میں نمبر لگوا دوں گا۔ میرے بابا کے لیے تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، فراز نے لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے کہا، اور پھر بازو لپیٹ کر اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم بتاؤ آج کیا پلان ہے؟ جب سے تم پاکستان آئی ہو مجھے بھول ہی گئی ہو۔ برطانیہ میں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جاتا تھا، لیکن یہاں تو تمہارے باڈی گارڈ ہمیشہ تمہارے آس پاس رہتے ہیں، اور اوپر سے تمہارا وہ فضول قسم کا کزن۔ ہمت ہے تمہاری جو تم اس کے ساتھ وقت گزارتی ہو۔ اگر ایسا کزن میرا ہوتا تو وہ میرے ہی گھر میں رہتا تو یا میں اس گھر سے نکال دیتا یا خود ہی گھر چھوڑ کر چلا جاتا۔ فراز کا مزاج اچانک غصے سے بھر گیا۔ وہ خود ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کے بابا بھی سیاست کی دنیا کے جانے مانے بادشاہ تھے اور شہریار رضوی کی مخالف پارٹی میں سے تھے۔ شہریار کے منصور ملک صاحب سے بالکل بھی نہیں بنتے تھے، کیونکہ منصور ملک ایک انتہائی خراب انسان تھا۔ وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ بے رحم شخص تھے۔ وہ معصوم لڑکیوں کے اسمگلنگ میں بھی شریک تھے۔ شہریار رضوی کو پتا تھا کہ فراز اسی کا بیٹا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے کئی بار زارا کو فراز سے الگ رہنے کے لیے کہا تھا۔ زارا ہر بار اسے کہتی تھی کہ میرا فراز سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اس سے سلام بھی نہیں کرتی۔ پہلے ہماری صرف دوستی تھی، لیکن اب میں نے وہ دوستی بھی ختم کر دی۔ وہ سب باتیں اس لیے کرتی تھی کیونکہ وہ ڈرامہ نہیں چاہتی تھی، لیکن آج شہریار نے دونوں کو اپنی آنکھوں سے ایک ساتھ دیکھ لیا تھا، اور جس طرح وہ فراز کے پیچھے چھپ رہی تھی اور فراز اس کی ڈھال بن رہا تھا، یہ سب نظر انداز کرنا بالکل ممکن نہیں تھا۔ شہریار یونیورسٹی سے فارغ ہو کر سیدھا جرگے میں گیا۔ اس کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ حویلی جا کر زارا سے حساب کتاب برابر کرے۔ دوسری طرف زارا سب کچھ بھول کر فراز کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ پہلے وہ لوگ شاپنگ کرنے گئے، پھر دونوں پارک میں، اور اب ساحل سمندر پر واک کر رہے تھے۔ زارا جب فراز کے ساتھ ہوتی تو وہ سب کچھ بھول جاتی تھی۔ ابھی بھی اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ ہے۔ تمہاری شادی کا کیا ارادہ ہے؟ فراز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سیدھے انداز میں سوال کیا۔ میں تو کل ہی بارات لے کر آ جاؤں، تم بس مجھے اجازت دے دو، فراز نے شوق لہجے میں کہا۔ زارا سر جھکا کر مسکرا دی۔ جب بھی فراز اس طرح اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا تو اس کی ایک انجان سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ابھی نہیں، ابھی تھوڑا سا وقت رکو، جب میں کہوں گی تب تم بارات لے کر آنا، اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی تو فراز اب مسکرا دیا، اور ایک بار پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چہل قدمی کرنے لگا۔ دوسری طرف شہریار رضوی حویلی پہنچا تو سب سے پہلے زارا کے کمرے میں گیا، لیکن اس کا کمرہ خالی تھا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، اندر کوئی نہیں تھا۔ اس نے صبا سے پوچھا تو صبا نے بھی لاپرواہی ظاہر کی۔ سلطان صاحب جو کہ اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھے، ڈرامے کے دوران کہا کہ وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ افطاری کرنے گئی ہے، رات کو دیر سے واپس آئے گی۔ یہ سن کر شہریار کے جسم و جان میں آگ لگ گئی تھی۔ آپ نے اسے اجازت کیوں دی؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ شہر کے حالات کیسے ہیں۔ دادا آپ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہو گیا بیٹا، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے، اور جس طرح کے ماحول سے وہ آئی ہے مجھے اس پر فضول کی پابندیاں لگانا صحیح نہیں لگ رہا۔ دادا جان، اس کے لیے بھی پابندیاں ضروری ہیں، کم از کم اسے اجازت دینے سے پہلے تمہیں ایک بار مجھ سے پوچھ تو لینا چاہیے تھا۔ وہ ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انہیں یقین دلاتے ہوئے بولا تو سلطان صاحب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پوتے کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی دیکھی، جسے محسوس کر کے وہ خود بھی بے چین ہو گئے۔ کیا ہوا؟ تم مجھے تھوڑا سا پریشان لگ رہے ہو۔ میں بس چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد ہمارے نکاح کا اعلان کروا دیں اور میری اس کے ساتھ رخصتی کروا دیں۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر سلطان صاحب خوشگوار انداز میں مسکرا دیے۔ بیٹا، ہم نے تو پہلے بھی یہ کہا تھا، لیکن تم نے خود ہی منع کیا تھا کہ وہ ابھی چھوٹی ہے۔ وہ بالکل بھی چھوٹی نہیں ہے، نہ ہی اتنی معصوم ہے جتنا میں اسے سمجھتا تھا۔ وہ پورے دن کی ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ بس عید کے فوراً بعد تم میری اس کے ساتھ رخصتی کروا دو اور ابھی خاندان والوں کو ہمارے نکاح کے بارے میں بتا دو۔ یہ کہہ کر وہ لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے دوبارہ حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا دماغ غصے سے بھرا ہوا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ اس کا غصہ تب تک نہیں اترے گا جب تک وہ اسے دیکھ نہیں لیتا۔ محترمہ رات کو کافی دیر سے گھر واپس آئی تھی۔ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ لمبی نیند لینے کا تھا۔ پیپر کینسل ہونے کی ٹینشن بھی اس کے دماغ سے نکل چکی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ چیخنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شہریار نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ مضبوطی سے رکھ کر اس کی چیخ دبا دی۔ اس وقت وہ اس کے انتہائی قریب کھڑا تھا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، اور اس کے کان میں جھک کر گرجتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں بہت پہلے سمجھایا تھا، مجھے جھوٹ بولنے والوں اور دھوکہ دینے والوں سے شدید نفرت ہے، اور میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ میری باتوں کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو تاکہ بعد میں تمہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ تکلیف کے مارے زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ مجھے درد ہو رہا ہے، اور تم کس حق سے مجھے یہ سب کچھ کہہ رہے ہو؟ تم میری بیوی ہو، وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ میرے نزدیک اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں دادا جان سے کل ہی بات کروں گی کہ وہ اس رشتے کو ختم کر دے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شہریار اس کے چہرے کو تھام چکا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تم چھوٹی ہو، اس رشتے کو سمجھنے کے لیے قابل نہیں، اس لیے تمہیں تھوڑا وقت دے دیا، لیکن اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم میری سوچ سے بھی زیادہ سمجھدار ہو۔ اب تمہیں ایک سیکنڈ کا وقت بھی نہیں ملے گا، اور جو بھوت تمہارے دماغ پر سوار ہے، آج میں وہ بھوت بھی اتار دوں گا۔ اس نے زارا کو پیچھے کی طرف دھکا دیا، اور وہ اپنا وقار برقرار نہ رکھ سکی اور بستر پر گر پڑی۔ جب شہریار کے ارادے کو سمجھا تو وہ بہت بے چین ہو گئی۔ اس نے تیزی سے انکار کیا اور نہ میں سر ہلایا، اور آہستہ لہجے میں کہا، میرے قریب بھی مت آنا۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں خود کو کچھ کر لوں گی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری ان دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بھاری اور نشے میں دھت لہجے میں وہ کہنے لگا۔ وہ اس پر سایہ فگن ہو چکا تھا۔ اس کا ارادہ اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کا نہیں تھا، بلکہ وہ بس اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے جسم اور اس کی سانسوں کا اکلوتا مالک ہے۔ اس نے زارا کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا، اس کی خوشبو کو اپنے اندر جذب کرنے لگا۔ زارا کی حالت ایسی تھی جیسے پانی کے بغیر مچھلی، اور اس کی گرفت میں بری طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کی کمر بھی پکڑ چکا تھا۔ اس نے زارا کے بالوں سے اپنا چہرہ ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور اسے شکایت بھرے انداز میں گھور رہی تھی۔ اب آپ میرے ساتھ جبر نہیں کر سکتے، میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ برائے کرم مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے تمہارے وجود سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ جب بھی وہ لڑکی کے ساتھ نرمی کا ارادہ کرتا تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی جس سے اس کا غصہ دوبارہ بھڑک اٹھتا۔ اس بار بھی وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ ذرا اس دوران بھی احتجاج کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر جب وہ اس سے الگ ہوا تو زارا کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اپنی سانسوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کے چہرے کے ہر نقش کو یاد کر رہا تھا۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، فراز سے دور رہو، دوبارہ تمہیں اس کے ساتھ نہیں دیکھوں گا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، تمہاری یہ غلطی میں پہلی اور آخری سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد تمہیں دوبارہ غلطی کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، نہ میں تمہیں معاف کروں گا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گیا۔ زارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بدتمیزی سے کہا، یہ کوئی غلطی نہیں، میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں، بہت جلد تم سے طلاق لے کر میں اس شخص سے شادی کر لوں گی۔ میں تمہارے ساتھ ایک سیکنڈ بھی نہیں گزار سکتی، مجھے گھٹن ہوتی ہے، نہ میں تمہارے ساتھ مر مر کر جینا چاہتی ہوں، میں کھل کر اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں، جہاں صرف آزادی ہو اور میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ مجھے تمہاری غلام یا ملازمہ نہیں بننا۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، جبکہ شہریار رضوی کا دھیان تو صرف اس کے ایک لفظ پر ٹکا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ٹانگوں کو کنٹرول کرتا اسے کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا تھا۔ پہلے میں تمہارے اس عاشق کا کچھ کروں گا، پھر تمہارے ساتھ اپنا حساب کتاب برابر کروں گا۔ تب تک تم اس کمرے میں قید رہو گی، یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ بہت زیادہ نقصان اٹھاؤ گی۔ تمہاری قسمت ہے کہ آج تم بچ گئی ہو۔ اب تمہارے پاس اس رشتے کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس کی موجودگی سے نظریں چرا کر لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے باہر سے زارا کے کمرے کا لاک لگا دیا۔ دوسری طرف زارا زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ شور سنتے ہی حویلی کے سب لوگ اپنے کمروں سے باہر آ گئے۔ سلطان صاحب کے ماتھے پر گہرے شکن بنے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے شہریار کو ناراضگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ہمارے دونوں کا ذاتی معاملہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی تیسرا آدمی مداخلت کرے۔ سلطان صاحب پر ایک نظر ڈال کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ چیختی چلاتی زارا کی بات سنے یا پھر اس کے کمرے کا دروازہ کھولے۔ سلطان صاحب بھی صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔
اگلے ہی دن انہوں نے پورے خاندان کو زارا اور شہریار کی شادی کی خبر دے دی۔ زارا کو سب کچھ تھوڑا بہت یاد تھا، لیکن اسے یہ یقین نہیں تھا کہ واقعی اس کی شادی ہو گئی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ بچپن میں وہ اپنے کزن کے ساتھ مل کر گڈا گڈی کا کوئی کھیل کھیل رہی تھی۔ اسی رات اس نے اپنے امی ابو کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا، لیکن اس کے بابا بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے بھی اسے شہریار رضوی کو دل و جان سے قبول کرنے کی ہدایت دی تھی اور کہا تھا کہ تیار رہو، اور اسے صاف الفاظ میں یہ سمجھا دیا تھا کہ ہمارے خاندان میں طے شدہ رشتے نہیں ٹوٹتے، تمہارا تو شہریار کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، طلاق کے بارے میں اپنے خواب میں بھی نہ سوچنا، ورنہ تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ زارا نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا خود کو۔ وہ فراز کے علاوہ کسی اور بندے کے بارے میں سوچنا بھی ممکن نہیں تھا۔ دوسری طرف شہریار غصے میں بری حالت میں تھا۔ وہ طاقتور آدمی تھا اور اپنا کنٹرول کھول کر زارا کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی ایسی حرکتیں کرتی تھی کہ شہریار نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو جاتا تھا۔ اس وقت وہ اپنے قریبی دوست وقار چودھری کے پاس تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ بھابھی تمہاری بات پر یقین کرے گی۔ انہیں یہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ فراز ایک برا انسان ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ ثابت کرنا ہوگا۔ اور میں یہ کیسے ثابت کروں گا؟ میں تو اسے تصویریں دکھاؤں گا، تب بھی وہ یہی کہے گی کہ یہ اے آئی ہے، ایڈیٹڈ ہے۔ شہریار رضوی غصے سے بھڑکتے ہوئے بولا۔ وہ اس لڑکی کے ہر انداز سے اچھی طرح واقف تھا۔ زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بس تم میرے ایک مشورے پر عمل کرو، ورنہ زندگی بھر مجھے بددعائیں دو گے۔ وقار نے جب اسے اپنا مشورہ بتایا تو شہریار رضوی کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے وقار کو گلے سے پکڑ کر زوردار مکہ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ وہ بیچارہ درد سے کراہتا ہوا زمین پر گر گیا۔ شہریار رضوی کھڑاتے ہوئے بولا، کیا تم نے مجھے اتنا بغیرت سمجھ رکھا ہے؟ تو میں اپنی بیوی کو اس کے عاشق سے ملنے کے لیے جاؤں گا؟ تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ تم اس سے ملنے کے لیے جاؤ؟ تم بس اسے آزاد کر دو، وہ خود بخود اس سے ملنے جائے گی۔ اگلا معاملہ تم میرے اوپر چھوڑ دو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ عورت کو ہمیشہ ایسا مرد چاہیے ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کر سکے، جو اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو۔ وہ کمزور اور ڈرپوک مردوں سے سخت نفرت کرتی ہے۔ ناک سے خون نکلنے کے باوجود وقار مسکراتے ہوئے شہریار کو لیکچر دے رہا تھا، جبکہ وہ اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا۔ اسے وقار کے کسی بھی مشورے پر یقین نہیں تھا، کیونکہ تاریخ گواہ تھی کہ جب بھی اس نے وقار کے مشوروں پر عمل کیا تبھی اسے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما، وہ بے ساختہ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے بولا۔ یہ لڑکی ہمیشہ مجھے بے بس کر دیتی ہے، ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ دوسری طرف زارا رو رو کر برا حال تھا اس کا۔ اس نے اپنے اوپر کھانا پینا بھی حرام کر رکھا تھا۔ وہ ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ مجھے شہریار رضوی کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اس سے طلاق لینی ہے، میں فراز سے محبت کرتی ہوں۔ فراز کو کال کر کے اس نے ساری بات سمجھا دی۔ دوسری طرف فراز کا دل اچانک سے زارا کی طرف سے میلا ہو گیا۔ بچپن سے ہی اسے پرانی چیزیں پسند نہیں تھی، یہ تو پھر ایک جیتا جاگتا وجود تھا۔ زارا کو کسی اور کے نکاح میں ہونے کی خبر سن کر فراز کے اندر جو بھی جذبات بھڑک رہے تھے وہ سب مدھم پڑ گئے، لیکن زارا کی حالت دیکھ کر اسے عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی وقت اس کا دماغ تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ زارا نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ فراز کو اتنا تو معلوم تھا کہ وہ زارا سے شادی نہیں کر پائے گا، کم از کم وہ اسے استعمال تو کر سکتا تھا۔ بس یہی سوچ کر وہ زارا سے ملنے کے لیے راضی ہو گیا۔ دوسری طرف وقار کی بات پر شہریار رضوی نے زارا کے کمرے کا تالا کھول دیا اور دھمکی دیتے ہوئے دوبارہ یونیورسٹی جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اسے صبح زارا نے رستے میں ڈرائیور کو گاڑی سے نیچے اتار دیا۔ فراز نے پہلے اسے یونیورسٹی آنے کو کہا تھا، شام کو اسے اپنے فلیٹ لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس کے والد نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ بھی اس سے بات چیت کرنا چاہتی تھی، وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ فراز بے حد بے چینی سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ آج کا دن بھی اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ بار بار اس لیے اصرار نہیں کر رہا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں زارا کو شک نہ ہو جائے۔ انہوں نے رات کا کھانا ساتھ میں کھایا تھا۔ دوسری طرف شہریار رضوی اطمینان سے اپنے لانچ میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، جبکہ سلطان صاحب بے چینی سے کمرے میں گھوم رہے تھے۔ تمہیں تھوڑا سا بھی اندازہ ہے کہ تمہاری بیوی اس وقت کہاں ہے؟ تم سے زیادہ لاپرواہ آدمی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ فکر مت کرو دادا جان، میری بیوی کو آخرکار اپنے ہی گھر میں آنا ہے۔ جہاں تک لاپرواہی کا سوال ہے تو آپ خود مجھ سے کہتے ہو کہ میں کچھ زیادہ ہی ٹینشن لیتا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد میں کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں لوں گا۔ سلطان صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے پوتے کو کچا چبا جائے۔ دوسری طرف فراز زارا کو چھوڑنے کے لیے حویلی کی طرف آ رہا تھا، جب اچانک راستے میں کچھ لوگوں نے اس کی گاڑی روک لی۔ زارا نے ڈر کے مارے فراز کا بازو پکڑا تو وہ بے چینی سے زارا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ فراز کا چہرہ پریشانی میں جھلک رہا تھا۔ ان لوگوں نے زارا اور فراز سے کہا کہ گاڑی سے باہر آ جاؤ۔ وقار بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔
اس نے بھی اپنے چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا، فراز کی آنکھوں میں دیکھ کر غصے سے بولا، گاڑی کی چابی میرے حوالے کرو اور جیب میں جتنے بھی پیسے ہیں وہ سب مجھے دے دو۔ فراز نے اس کی بات سنتے ہی جیب سے پیسے اور موبائل نکال کر وقار کے ہاتھ میں رکھ دیا، کیونکہ وہ موت سے بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ گاڑی کی چابی بھی اس نے چپ چاپ وقار کو دے دی تھی۔ اس کے پاس پیسوں کی بالکل کمی نہیں تھی، اسے بس اپنی زندگی چاہیے تھی۔ اس دوران زارا فراز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وقار نے اس کی طرف مائنی خیز نظروں سے دیکھا، پھر فراز کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے وہ لڑکی بھی چاہیے، اس لڑکی کو بھی میرے حوالے کرو۔ فراز یہ سن کر گھبرا گیا، نہیں، میں یہ لڑکی تمہیں نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے بس تھوڑی سی مزاحمت کی۔ زارا نے اس دوران مضبوطی سے فراز کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اگر تم یہ لڑکی نہیں دے سکتے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ شہزادے، یہ کہہ کر وقار نے اس کی کنپٹی پر پستول رکھ دی۔ فراز بہت ڈر گیا تھا، اس کے دل میں زارا کو استعمال کرنے کی جو خواہش تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس وقت اسے صرف اپنی جان بچانی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے تیزی سے بولا، ٹھیک ہے، تم یہ لڑکی اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے بس چھوڑ دو، مجھے کچھ بھی مت کہنا۔ یہ کہہ کر فراز نے فوراً زارا کا بازو پکڑ کر وقار کی طرف دھکیل دیا۔ زارا زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، وقار آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا اور پھر دل ہی دل میں شہریار رضوی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، معاف کر دینا بھائی، غلطی سے بھابھی کو ہاتھ لگ گیا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ زارا تو جیسے صدمے میں چلی گئی، اسے تو یہ بھی نہیں تھا کہ فراز اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ فراز نے ان لوگوں کے حوالے کر کے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بار بار خوف سے پیچھے مڑ کر دیکھتا اور پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگنے لگتا۔ چند ہی لمحوں میں وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ زارا نے ہچکچاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں 5 نقاب پوش کھڑے تھے۔ اس وقت اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے شہریار رضوی یاد آ رہا تھا، جو ہمیشہ اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا، جس کی موجودگی میں اسے کبھی بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ شخص جب بھی اس کے ساتھ ہوتا تو زارا کو تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب گاؤں کے چند لڑکوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ شہریار رضوی نے انہیں باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ وہ خود بھی عورتوں کی بہت عزت کرتا تھا اور دوسروں کو بھی یہی سمجھاتا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، زارا نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، وقار نے فوراً اسے اپنی باہوں میں پکڑ لیا، لیکن پھر کچھ یاد آتے ہی اس نے زارا کو چھوڑ دیا۔ بیچاری کا سر زور سے زمین سے ٹکرا گیا اور اس کے سر سے ہلکا سا خون نکلنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر وقار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے فوراً شہریار رضوی کو کال کی، بھابھی بھی ہوش ہو کر زمین پر گر گئی ہے اور اس کے سر سے خون بھی نکل رہا ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ ذلیل انسان، اسے گاڑی میں ڈال اور شفا ہسپتال لے جا، اگر اس کو تیری وجہ سے کچھ بھی ہوا نا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وقار نے بے ساختہ تھوک نکلا اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے خود ہی تو مجھے کہا تھا کہ بھابھی کو ہاتھ نہیں لگانا، ابھی اور اسی وقت اسے شفا ہسپتال لے کے جا، ورنہ تیرے ساتھ دو ہاتھ کروں گا، اور جس بھی ہسپتال میں لے جا رہے ہو مجھے اس کا بتانا۔ وقار نے اسے لوکیشن بھیج دی تھی۔ اگلے 1.5 گھنٹے میں وہ بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے شہریار رضوی کو بتایا کہ میڈم کو کوئی خاص صدمہ پہنچا ہے، سر پر بھی شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں، اور اگر اگلے 6 گھنٹے تک ہوش میں نہ آئی تو انہیں کوما میں جانے کا خطرہ ہے، اور وہاں سے یہ کب ہوش میں آئیں گی اس بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ اگلے 2 سالوں تک بھی بے ہوش رہ سکتی ہیں اور اگلے 15 سالوں تک بھی۔ اگلے کچھ گھنٹے ان کے لیے بہت نازک ہیں۔ شہریار رضوی کو زندگی میں پہلی بار خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ مضبوط اور ہوشیار آدمی اس وقت شفا ہسپتال کی گیلری میں سجدے میں گرا ہوا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے دعا کر رہا تھا جو اس کی پوری کائنات تھی۔ اسے کبھی بھی محترمہ کی حرکتوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ جان بوجھ کر اس پر دبدبہ قائم کیے ہوئے تھا، کیونکہ اس چھوٹی سی لڑکی کا ڈر ہوا چہرہ دیکھ کر، اس کی کہانیاں سن کر شہریار کو مزہ آتا تھا۔ اس وقت کے دوران اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ صرف اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اسے اپنی نئی اور خوشگوار زندگی کی شروعات کر سکے، لیکن اس دوران یہ سب کچھ ہو جائے گا یہ اسے اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اگلے 3 دن وہ بے ہوش رہی۔ چوتھے دن اس کو ہوش آ چکا تھا۔ اس دوران شہریار اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ وہ اس کے بستر پر سر رکھے سو رہا تھا۔ ہوش میں آتے ہوئے گزرے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح زارا کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سسکیاں لیتے ہوئے رونے لگی تھی۔ اس دوران شہریار رضوی بھی جاگ اٹھا تھا۔ اسے روتی ہوئی دیکھ کر بے چین ہو گیا اور آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ زارا اس کے گلے لگ گئی اور اپنے ہونٹوں سے ایک بھی لفظ ادا نہیں کر رہی تھی، بس روتی جا رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔
تھوڑی دیر بعد جب باقی گھر والے بھی اندر داخل ہو گئے تو وہ خاموشی سے اس سے الگ ہو گیا۔ زارا کے والدین بھی پاکستان آ چکے تھے۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر اس کے ابو دل گرفتہ ہو گئے۔ زارا ان کی اکلوتی اولاد تھی اور وہ اسے ہر چیز سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس کے لیے شہریار رضوی کا انتخاب کیا تھا۔ یہاں آ کر وہ فراز کی حرکتوں اور اس کی سرگرمیوں سے آگاہ ہوئے تھے۔ انہیں اس کے والد منصور ملک کے اصل چہرے کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا تھا۔ اگر انہیں پہلے پتہ چل جاتا تو وہ کبھی بھی فراز اور زارا کی دوستی ہی نہ ہونے دیتے اور معاملہ کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچتا۔ زارا واپس حویلی چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے اس کا شہریار رضوی سے کوئی سامنا نہیں ہوا تھا۔ زارا نے خود کو کافی بدل لیا تھا۔ اس کی امی نے بھی اسے سمجھایا تھا اور اب زارا کو لگ رہا تھا کہ اسے سزا ملی ہے۔ وہ شہریار رضوی کی بیوی تھی اور اس کے باوجود بھی وہ فراز کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے تھی۔ اس نے اللہ کی حدود کو توڑ رکھا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ نے اسے سبق سکھایا۔ وہ پہلے جیسی شرارتی زارا نہیں رہی بلکہ حد سے زیادہ میچیور اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ 2 دن پہلے ہی فراز نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے فراز کی کال کاٹ دی۔ اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا۔ اب اس کی زندگی میں اس گھٹیا انسان کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ آج کل وہ صرف شہریار رضوی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اسے سلطان صاحب سے پتہ چلا تھا کہ جب وہ بے ہوش تھی تو شہریار کھانے پینے کا بھی خیال کیے بغیر اس کے ساتھ موجود تھا۔ 3 دن سے اس کے پاس بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا اور اس کے لیے مسلسل دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ شخص جس نے کسی کو اہمیت دینا ہی نہیں سیکھا تھا اور جس کے لیے اس کی اپنی ذات ہی ہر چیز سے بڑھ کر تھی، وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے لیے تڑپ رہا تھا اور اس کی تکلیف پر بے چین ہو رہا تھا۔ یہ بات اب زارا کو سمجھ آ چکی تھی اور رمضان کی ہی طاق راتوں میں ایک رات تھی۔ زارا سجدے میں گری ہوئی تھی، زور زور سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی اور ساتھ دل کی گہرائیوں سے دعا کر رہی تھی کہ شہریار رضوی کا دل اس کی طرف نرم ہو جائے۔ شہریار رضوی نے پچھلے 10 دنوں سے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا۔ زارا کو سجدے میں گرتا دیکھ کر جب اس نے اپنے لبوں پر اپنا نام سنا تو وہ چونک گیا۔ تیر لگ چکا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے برابر جا بیٹھا۔ جب زارا نے سجدے سے سر اٹھایا اور سامنے شہریار کو موجود پایا تو اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہی خوبصورت چہرہ، لیکن آج اس کی آنکھوں میں وہ پرانی سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور نرمی تھی۔ زارا نے خاموشی سے نظریں جھکائیں اور اپنی انگلیاں چٹکانے لگی جیسے اپنے الفاظ کو ترتیب دے رہی ہو۔ کمرے میں چھائی خاموشی کو شہریار کی گہری آواز نے توڑا۔ کیا تمہیں ابھی بھی مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ اس نے زارا کو جھکے ہوئے سر کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ زارا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اپنی نظریں اٹھائیں اور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے اور محبت کی ایک الگ سی چمک تھی۔ شہریار نے گہری سانس لی اور نظریں چراتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تم اس رشتے میں دباؤ محسوس کرتی رہی ہو۔ میں نے بہت سوچا زارا، اگر تم چاہو تو عید کے فوراً بعد میں تمہیں اس بندھن سے آزاد کر دیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے اپنی زندگی کی خوشیاں قربان کرو۔ آزادی کا لفظ سنتے ہی زارا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس آزادی کے لیے وہ پہلے ترستی تھی آج وہی لفظ اسے زہر لگ رہا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی اور اگلے ہی لمحے دنیا کو مٹا کر زارا نے شہریار کو گلے لگا لیا۔ وہ زور زور سے رو پڑی۔ شہریار حیران رہ گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ زارا کا رد عمل ایسا ہوگا۔ نہیں، پلیز ایسا مت کہیے گا، زارا نے روتے ہوئے مشکل الفاظ میں کہا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں نے اللہ کی حدوں کو توڑا اور آپ کی عزت بھی، لیکن مجھے اس کی غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دیجیے۔ اس نے شہریار کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ مجھے عید کے تحفے میں جدائی نہیں چاہیے شہریار، مجھے عید کے تحفے میں بس تمہارا ساتھ چاہیے، تمہاری پناہ چاہیے۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گے؟ شہریار کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ اور دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے زارا کو خود سے الگ کیا اور اس کا بھیگا ہوا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف محبت ہی محبت تھی۔ پاگل لڑکی، میں نے تو تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جب تم ہوش میں آ کر میرا ہاتھ تھامے تھی۔ اس نے زارا کی پیشانی پر اپنا لب رکھتے ہوئے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ تمہاری سزا ختم ہو گئی ہے مس زارا، اب صرف انعام کا وقت ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اب تمہیں زندگی بھر اس کھردرے پروفیسر کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ زارا آنسوؤں کے درمیان مسکرا دی۔ چاندنی رات تھی جب پورا شہر روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ شہریار اسے اپنے ساتھ شاپنگ کے لیے لے گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ دونوں خوشی خوشی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے بازار کی رونقوں کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ زارا نے عید کے لیے بہت سارے برانڈڈ پروڈکٹ اور کپڑے خریدے تھے۔ جو چیز وہ چھوتی شہریار فوراً لے لیتا۔ عید کے بالکل تیسرے دن ان دونوں کی شادی کی تاریخ طے ہوئی۔ حویلی میں جیسے خوشیوں کا سیلاب آ گیا تھا۔ زارا جو کچھ دن پہلے تک اس رشتے سے بھاگتی تھی اب خود اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اس نے اپنی پسند کا لہنگا چنا اور جیولری فائنل کی۔
ان دونوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شادی کی رات جب وہ سرمئی لباس میں دلہن بنی کمرے میں موجود تھی تو اس کے دل میں وہ پرانی گھٹن اور بے صبری نہیں تھی۔ جیسے ہی شہریار کمرے میں داخل ہوا، زارا کی نظریں شرم کے مارے جھک گئی۔ اس رات اس نے کوئی ضد نہیں کی اور نہ ہی کوئی اعتراض کیا، بلکہ پورے مان کے ساتھ خود کو اس شخص کے حوالے کر دیا جو اس کی زندگی کا سب سے اہم انسان بن چکا تھا۔ جہاں تک فراز کا سوال تھا، اسے اور اس کے باپ منصور ملک کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی۔ زارا نے اسے اپنے دل سے نکال باہر کر دیا۔ اب اس کی زندگی کا مرکز صرف اور صرف ایک شخص تھا، اور وہ تھا شہریار رضوی۔ وقار نے جب زارا کی اپنے گھر دعوت رکھی تو اس کی آواز اور آنکھیں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو شہریار رضوی نے بات ہی بدل دی۔ وقار نے بھی شکریہ ادا کیا کہ اگر وہ پکڑا جاتا تو زارا کے ہاتھوں اس کی بربادی یقینی تھی۔ زارا اس کے گھر سے نکلنے تک شہریار رضوی کو بار بار کہتی رہی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے، لیکن شہریار رضوی ہر بات اس کی بات کو جھٹلا دیتا تھا۔